ہمارے ساتھ خراب ہے. جو سوال کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اہل بیت سے دور ہیں، یہ بھی ہم حسن ظن کرتے ہیں بابا وہ رسول اللہ سے دور ہیں، وہ اللہ سے دور ہیں. یہ ہم بڑا ان کے لیے جو ہے پازیٹیو سوچ رہے ہیں کہ وہ ہم سے دور ہیں. نہیں، ہم سے دور نہیں ہیں، وہ اللہ اور رسول سے دور ہیں. وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ دشمن ہیں رسول کے اور اللہ کے. وہ دشمن ہیں حضرت زینب کے اور امام حسین کے. تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ دین خدا خطرے میں تھا؟ قطعاً تھا. کیا امام حسین نے دین کو بچا لیا؟ بالکل بچا لیا. خطرہ کیا تھا؟ خطرہ اس سے زیادہ کوئی ہو سکتا ہے کہ فاسق و فاجر و زانی و شرابی اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہہ رہا ہو؟ اس سے بڑھ کر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ یعنی سوال کیا جائے کہ جرمنی میں ہٹلر اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہتا، خطرہ تھا کہ نہیں تھا؟ ابھی عام کوئی شرابی فاسق و فاجر یا بعض یہ پیر ویر ٹائپ کے، بعد میں مذاق میں کہتا ہوں، جو مولا علی کی ولایت سے دور ہوئے پھر ان کو گٹر کے میں ڈوبے ہوئے، گندگی میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی مجذوب اور ولی لگتے ہیں. یہ نتیجہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کفران نعمت کا. ہمیں فخر کرنا چاہیے، اور یہی چیز اتفاق سے اس وقت بڑا دور کیا جا رہا ہے علماء اور مراجع سے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے. امام خمینی کے وصیت نامے کا ایک جملہ ہے، مجھے فخر ہے کہ میں شیعہ ہوں. وہ اس وصیت نامے کو پڑھتے ہی نہیں. وصیت نامے کے جو 2 پیج ہیں یاد رکھیں، ان 2 پیجز نے اہل بیت علیہم السلام کا یعنی حق ادا کیا. وہ 2 پیجز کو نہیں پڑھتے لوگ. امام خمینی نے فوج کے بارے میں یہ فرمایا، امام خمینی نے سپاہ کے بارے میں یہ فرمایا، وہ اچھا فرمایا، قطن فرمایا. ان کا پورا ایک وصیت نامہ جو شروع کا ہے وہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قول رسول اللہ انی تارک فیکم الثقلین. اس کو تو اپنے ہی چھپا رہے ہیں، تو دشمنوں سے کیا توقع کریں؟ اس میں فرماتے ہیں مجھے فخر ہے، میں شیعہ ہوں، مجھے فخر ہے، نہج البلاغہ ہماری کتاب ہے، مجھے فخر ہے، سیف السجادیہ ہماری کتاب ہے، مجھے فخر ہے، دعائے عرفہ امام حسین ہماری ہے، مجھے فخر ہے یہ فقہ کہ جس فقہ کا بعض جگہ مذاق بنایا جا رہا ہے، یہ فقہ جواہری ہماری فقہ ہے. مجھے فخر ہے کہ 12 ائمہ کا میں ماننے والا ہوں، کہ جن میں سے 12 ہیں نا یہ جملے 12واں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت و قدرت سے حیات، جو فخر ہے کہ وہ ہمارے ائمہ ہیں. یاد رکھیں ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اہل بیت جیسے تو بڑی بات ہے کسی کو ملے ہوں، وہ تو مل ہی نہیں سکتے، وہ اور کوئی تھے ہی نہیں ویسے جو کسی کو ملتے. ہمارے علماء مراجع جیسے ہیں نا، یہ بھی کسی کو نصیب نہیں ہوا ہے. یہ احساس کمتری کے شکار ہیں قیادت اور امامت اور رہبریت کے معاملے میں. اہل بیت جیسے تو ان کو نہیں ملے، ان کو ہمارے مراجع جیسے بھی نہیں ملے. یاد رکھیں نتیجہ کیا ہوا، کس چیز کا نتیجہ؟ جب مولا امیر المومنین کو چھوڑا. ایک مشہور معاملہ ہے، ماحول ہے، واقعہ ہے. عبداللہ ابن عمر نے مولا علی کی بیعت نہیں کی تھی، جبکہ خلیفہ کو ماننا لازم ہے، بیعت نہیں کی تھی، لیکن حجاج نے بیعت کرا لی تھی. اور بعض جگہ ملتا ہے وہ پینے میں مصروف تھے تو اپنا پاؤں آگے کر دیا تھا کہ فی الحال تو یہی لے لو. جو مولا علی کو چھوڑتا ہے وہ ایسے جاتا ہے. ہمیں جو سب سے زیادہ فخر کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم اللہ کے ماننے والے، انبیاء کے ماننے والے، اشرف الانبیاء کے ماننے والے. اشرف الانبیاء کے بعد مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق هذا الامہ یفرق بین الحق والباطل یعصوب الدین امیر المؤمنین. ہمارے زمانے کا امام باقی ہے کون؟ وبیمنہ رزق الورا، کہ جس کی برکت سے تمام مخلوقات تک رزق ہے. وجود ہی ثبتت الارض والسماء، کہ جس کے وجود مقدس کی وجہ سے یہ زمین و آسمان کا نظام باقی ہے. اب یزید جیسا فاسق و فاجر و زانی اور شرابی اور بندر اور کتوں سے کھیلنے اپنے آپ کو امیر المومنین کہہ رہا ہے، اور وہ امام حسین سے کہہ رہا ہے میری بیعت کرو. کیا مراد بیعت کی؟ اپروف کرو میری ساری چیزوں، تم میرے موتی و فرما بردار ہو، میرا ہر قول اس کی تم تائید کرو. جیسے انڈوس کر دیا، اپروف کر دیا. آج کے جتنے لوگ شور مچا رہے ہیں امام حسین کے خلاف، بعض وہابی مفتیوں کے واضح حتیٰ مووی موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، جس پر سعودی عرب کا وہابی مفتی اس نے واضح کہا ہے معاذ اللہ امام حسین کے لیے کہ انہوں نے غلط کام کیا. ایک شرعی بیعت تھی، اس پر اجماع تھا، اس کی مخالفت کی انہوں نے اور امت کو توڑا ہے. آج یہی کہہ رہے ہوتے کیونکہ اسلام ختم ہو چکا ہوتا، اور جتنے یزیدی ہیں وہ امام حسین کا احترام کر رہے ہوتے. کیوں کر رہے ہوتے؟ یزید کی بدکرداریوں کو اگر ثابت کرنا ہوتا تو کیا کہتے پھر؟ یعنی یزید شراب پیتا تھا اور یہ شراب پینا صحیح تھا، اسلام میں شراب جائز ہے. وجہ کیا ہے؟ حسین ابن علی نے بیعت کی تھی. اس وقت یہ زیادہ فضائل پڑھتے امام حسین کے. یاد رکھ، اس یزید کی تمام حرام کاریوں کو ثابت کرنے کے لیے اور صحیح ثابت کرنے کے لیے کہتے تم کون ہوتے ہو کچھ کہنے والا؟ حسین ابن علی نے بیعت کی تھی. یہ سب جائز ہے، حسین ابن علی نے بیعت کی تھی. یہ بھی جائز ہے، حسین ابن علی نے بیعت کی تھی. تو دین یاد رکھیں اسی وقت ختم ہو چکا ہوتا. یہ آج دین وین کچھ نہیں ہوتا. تو پہلی بات یاد رکھیں، دین باقی ہے امام حسین کی وجہ سے، کوئی شک نہیں. دین باقی ہے 12 ائمہ کی وجہ سے، اور خصوصاً جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی، ایسی قربانی کا موقع اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اور جو قربانی امام زین العابدین علیہ السلام نے دی، اور دقت سے سنیے گا، بعض دفعہ لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں بعد میں ایک دم سے کہتے ہیں. یہ کہ ہمیں یاد ہے کہ
کراچی میں ایک سچن انسٹیٹیوٹ تھا، وہ ہمارے پرنسپل بھی پارسی تھے اور وہ یہیں کہیں کینیڈا میں شاید کبھی مل جائیں. ہمیں شوق ہوا تھا، اس زمانے میں نیو ٹیکنالوجی تھی ٹرانزسٹر وغیرہ کی، ہمیں شوق ہوا تھا سیکھیں. تو وہاں ہمارے ٹیچر تھے کرسچن. انہوں نے جو پہلا لیکچر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آئی وانٹ ٹو یو کہ آپ فزیکلی بھی یہاں ہوں، مینٹلی بھی یہاں ہوں، کیونکہ وہ سینٹر برابر میں تھا MBA کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ساتھ تھا، سینما کے پیچھے. سینما کا اتنا نام ہی کیپری کے پیچھے MBA کے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ. تو کہنے لگے میں یہ چاہتا ہوں فزیکلی بھی آپ یہاں ہوں اور مینٹلی بھی یہاں ہوں، کیپری کے باہر نہ ہوں، یعنی یہاں کے باہر نہ ہوں. تو یاد رکھیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے جو اللہ نے امتحان لیا وہ کسی سے نہیں لیا، حتیٰ مولا علی سے، حتیٰ رسول اللہ سے. اس کو بعد میں بیان کریں گے. کیا 2 رکعت نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم میں پڑھی ہے کہ پھوپھیوں کو انہوں نے اسیر دیکھا ہو؟ مولا امیر المومنین نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے کہ بہنیں اسیر ہوں؟ پڑھی ایسی 2 رکعت نماز کا موقع ملا؟ معاذ اللہ توہین نہیں ہو رہی، اللہ نے اس سخت امتحان کے لیے ان کو منتخب کیا. صحیفہ سجادیہ اس کے راز و نیاز کا مجموعہ ہے، پورا نہیں ہے، یاد رکھیں. صحیفہ سجادیہ یہ ایک مجموعہ ہے جو جناب ظاہراً عیسیٰ بن زید سے نقل ہوا ہے، کے ذریعے سے آیا ہوتا. امام زین العابدین کی بہت ساری دعائیں ہیں جو صحیفہ سجادیہ سے تقریباً 4-5 گنا زیادہ ہے. تصور کریں کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق، پھوپھیاں، بیٹیاں، بیوی، بہنیں اسیر، وہ ان ساری چیزوں کے بعد اللہ سے اتنی محبت کرتا تھا، وہ ان ساری چیزوں کے بعد اتنے سجدے فرماتے تھے کہ ٹھیکے پڑ جاتے. صلوات پڑھیں بر محمد. ہم نے ضمن امام زین العابدین کا بیان کیا تاکہ واقع کربلا پتہ چلے کہ امام زین العابدین کیوں زین العابدین ہے. اس کو دوبارہ اگر زندگی رہی تو بیان کریں گے، کیونکہ یہ چیز مجھے انتہائی عزیز ہے. یہ جملہ مجھے خود بڑا اچھا لگتا ہے، یہ جو آپ کے سامنے بیان کیا. اور دوسری چیز یہ کہ روز محشر کون کون ہوگا؟ روز محشر تمام انبیاء، اشرف الانبیاء، مولا امیر المومنین، جناب سیدہ امام حسن، امام حسین. لیکن جب ندا آئے گی این زین العابدین، کون نکل کے جائیں گے آگے؟ سوچنے کی وجہ یہ ہے کہ اتنے سخت مصائب امام زین العابدین نے دیکھے، اس امتحان کے لیے ان کو منتخب کیا تھا اللہ نے اور کسی کو نہیں. صلوات پڑھیں پر محمد. اب اگر امام حسین بیعت کرتے دین ختم ہو جائے. یاد رکھے کہ امام حسین کے پاس صرف 2 آپشن تھے، یا بیعت کرتے یا نہ کرتے، تیسرا آپشن نہیں تھا. بیعت کرتے دین ختم ہو جاتا، بیعت نہیں کی تو کیا تھا؟ وہ یزید کی جانب سے تھا، بیعت نہ کریں تو قتل کر دو. امام حسین صرف ایک کام چاہتے تھے، دین رسول اللہ کو بچانا، جیسے بھی بچو. آپشن یزید کی جانب سے تھا، بیعت کرے ہے ورنہ مار. امام حسین کے لیے بیعت ناممکن تھی، دین ختم ہو جاتا، برباد ہو جاتا. آج یہ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے اے کاش امام حسین اٹھ جاتے تو کتنا اچھا تھا. یہ جو آج لوگ کہہ رہے ہیں نا، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں، کیوں حسین حسین کر رہے ہیں، آج یہ کہہ رہے ہوتے اس زمانے میں اگر نواسے رسول تھوڑا ایکشن لے لے تو اسلام کا یہ حال نہ ہوتا. کیا ہوتا؟ جانی تو چلی جاتی. آپ کہتے جی بہنیں بھی تو تھیں، کیا ہوتا اگر بہنوں کی بھی چادروں کی قربانی دے دیتے، دین تو بچ جاتا.